बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قابل احترام بزرگ دوستو، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. اس کو کہتے ہیں نا سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے سیکریٹس بتاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے جو فتنے ہیں اور جو منافقین تھے اس زمانے کے، ان کے نام انہیں بتا دیے تھے. سوچیں کتنا بڑا اعتماد تھا، ٹرسٹ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بعض منافقین کا نفاق کھلا ہوا ہوتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ کسی منافق کا نام ظاہر نہیں فرماتے تھے حکمت کی وجہ سے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان منافقین کی فہرست دے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں امیر المومنین ہیں. ان کا مقام اتنا بڑا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھا، ستارے ہی ستارے تھے. فرمایا کہ آسمان پہ جتنے ستارے ہیں اس سے زیادہ عمر کی نیکیاں ہیں، اتنا بڑا مقام ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہائی میں بلائے اور بلا کر کہنے لگے کہ حذیفہ، مجھے پتا ہے کہ تمہارے پاس منافقین کی فہرست ہے، لسٹ ہے. سوچیں ہمارے میں اور ان میں فرق دیکھیں. ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو یہ پوچھتا کہ وہ لسٹ بتاؤ، میں نام جاننا چاہتا ہوں کہ کس کس کے نام ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حذیفہ، میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نام اس لسٹ میں ہے یا نہیں. حالانکہ آپ امیر ہیں، اقتدار پر ہیں، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن اس بات کا جو ہے نا، دیکھیے یہی بات تھی. ایک بہت بڑے تابعی ہیں ابن ابی ملیکہ، عبداللہ ابن ملیکہ ان کا نام تھا. بعض صحابہ جو ہے دوسرے نام سے مشہور ہیں، جیسے ابن عمر، ابن مسعود، ابن عباس، ان سب کے نام عبداللہ ہیں. ان سب کے نام عبداللہ. محدثین ان کو عبادلہ ثلاثہ، عبادلہ اربع کہتے تھے. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن. حضرات صحابہ کے ہاں نام رکھنے کا بڑا نرالا انداز تھا. اپنے بچوں کے جہاں نام رکھتے تھے. ایک صحابی ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں جب بچے پیدا ہوئے تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کا نام شہیدوں کے نام پر رکھا. شہیدوں کے نام پر. کانا تفاؤلاً، ایک اچھی نیک فالی لیتے ہوئے کہ میرے بچے بھی آگے چل کر اللہ کے دین کی محنت میں آگے بڑھے. اب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بچے دیکھیں، عبداللہ ابن زبیر، مصعب ابن زبیر، عروہ ابن زبیر. نام رکھنا جو ہے نا، کانا یسمونہم ابناء الشہداء، بھئی یہ شہداء ہیں، ان کے ناموں پر میں اپنے بچوں کا نام رکھتا ہوں. عبداللہ ابن جہش کے نام پر عبداللہ ابن زبیر، مصعب ابن عمیر کے نام پر مصعب ابن عروہ، عروہ ابن مسعود ثقفی کے نام پر عروہ ابن زبیر. کیسا خوبصورت انداز تھا حضرات صحابہ کا کہ اسے مزاج ہونا چاہیے. تو بہرکیف یہ عبداللہ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں 30 صحابہ سے زیادہ صحابہ کو جانتا ہوں
جو اپنے بارے میں اس بات کا اندیشہ رکھتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں، کہ میرے اندر وہ نفاق کا مرض تو نہیں. تو آدمی جو ہے اس کی جو ہے فکر کرے اپنے ایمان کی. جیسے میں نے کل بات عرض کی کہ اللہ تعالیٰ ایمان خالص چاہتے ہیں، ایسا ایمان جو نفاق سے پاک، شک سے پاک، شرک سے پاک، شکوک و شبہات سے پاک. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ امیر ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کا نام اس میں نہیں ہے، اور لیکن آج کے بعد میں قسم کھاتا ہوں کوئی بھی اگر آ کر مجھے پوچھے میں نام نہیں بتاؤں گا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بڑے مشہور صحابی ہیں. ان کی خیر واقعہ لمبا ہو جائے گا، حدیث عرض کرنا ہے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب بھی بیان کرتے تو کھڑے ہو کر بیان کرتے تھے، بہت کم آپ بیٹھ کر بیان کرتے تھے. یہ معمول ہے. اس لیے ہم میں سے شاید کوئی جانتا ہو یا دیکھا ہو اپنے اکابرین اور اپنے بڑوں میں سے خطبہ نکاح بھی کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے اس مجمع میں بعض لوگوں کا خطبہ نکاح کھڑے ہو کر کسی نے پڑھا. حیدرآباد میں اس کا معمول ہے، جب خطبہ نکاح پڑھتے ہیں علماء تو کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے ہیں. یہ اصل میں وہ سنت ہے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کہ خطبہ ہو، بیان ہو، آپ ہمیشہ کھڑے ہو کر، کبھی کبھار بیٹھ بھی جاتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں قیامت تک آنے والے جتنے حالات ہیں، جتنے فتنے ہیں، ان سب کو آپ نے بیان فرما دیا. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعہ. یہ معجزہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد خطبہ شروع کیے ظہر تک، اور ظہر سے شروع کیے عصر تک، عصر سے شروع کیے مغرب تک، یعنی قیامت تک آنے والے سارے فتنوں کو جو ہے آپ نے بیان فرما دیا. قیامت تک آنے والے، سوچیں، یعنی فیوچر، مستقبل، اس کو اردو میں کہتے ہیں پیشن گوئی، یعنی آگے کی بات، مستقبل کی بات. آپ کیسے بتائیں؟ ان ہوا الا وحی یوحا، وحی کے ذریعے سے آپ نے ساری باتیں بتا دی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے پچھلوں کا بھی علم دیا، اور قیامت تک جتنے آنے والے ہیں ان سب کا علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا. اتنا بڑا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اوتیت علم الاولین والآخرین، اس علم کی روشنی میں. اسی لیے بعض کہتے ہیں نا کہ بعض مرتبہ ذہن میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمانے کے لیے ہیں، آپ نے اس زمانے کے لیے رہبری کی ہے. وہ اونٹوں کا، گھوڑوں کا زمانہ ہے. یہ زمانہ تو جو ہے ٹیسلا کا ہے، یہ زمانہ تو جو ہے ٹیکنالوجی کا ہے. اس زمانے میں کیسے؟ نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے. سمجھ رہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے نبی کا مطلب قیامت تک جتنے حالات امت پر آنے والے ہیں، یہ امت جن جن حالات سے گزرنے والی ہے ان سب کی رہبری آپ نے بتائی ہے. یہ ہے اصل مطلب. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر ایمان لانا اور ختم نبوت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو قیامت تک کے لیے آخری نبی بنا دیا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ نے جو فرمایا وہ ان حالات کو دیکھ کر فرمایا. اسی لیے جو ہے یہ جتنی حدیثیں ہم پڑھیں گے، اس میں جو حدیثیں آئی ہیں محدثین نے 3 کیٹیگری میں اس کو قائم کیا ہے، 3 قسمیں بیان فرمائیں. بعض وہ واقعات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے وہ صحابہ کے زمانے میں ہو گئے، صحابہ کے زمانے میں ہو گئے. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ ایک مدینہ منورہ میں زور سے آندھی چلی، زور سے ہو، تو ام المومنین میں سے کسی نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ قیامت آ گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی سے کہاں قیامت، ابھی تو عراق والوں پر کھانا بند نہیں ہوا، ابھی تو جو ہے ملک عرب سرسبز و شاداب نہیں ہوا. یہ تو ملک عرب جب سرسبز و شاداب ہوگا
عراق والوں پہ کھانا بند ہوگا، پھر یہ سب چیزیں ہونے والی ہیں۔ تو یہ واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں یہ بتائیں، یہ واقعات صحابہ کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں، ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقر و فاقہ ہے، بھوک ہے، کھانا نہیں۔ آپ خاموش ہو گئے، آپ کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا۔ پھر تھوڑی دیر میں ایک اور صاحب آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت لوٹ مار ہے، امن ہی نہیں ہے، خوف ہی خوف ہے۔ پھر آپ نے جو ہے فرمایا، عدی، تین باتیں آپ نے فرمائی، عدی ایک زمانہ ایسا آئے گا تم دیکھو گے ایک عورت عراق سے چلے گی مدینہ آئے گی، سوائے اللہ کے ڈر کے کوئی ڈر اس کو نہیں ہوگا۔ تو حضرت عدی کہتے ہیں، میں دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ قبیلے طے کے جو ڈاکو ہیں وہ کیا مر جائیں گے کیا، اس عورت کو چھوڑیں گے؟ لیکن اللہ نے مجھے دکھایا ہو۔ پھر فرمایا، عدی تم دیکھو گے کسرا کے خزانے تمہارے ہاتھوں میں آئیں گے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسرا ابن ہرمز؟ فرمایا ہاں، کسرا ابن ہرمز کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ بھی آ گئے۔ پھر تیسری بات فرمائی، عدی تم دیکھو گے کہ اللہ کے سامنے تم کھڑے رہو گے، جہنم کی آگ سامنے ہوگی، تمہارے اعمال ہوں گے، اتقوا النار ولو بشق تمر، ایک کھجور کے چھوٹے سے ٹکڑے سے بھی جہنم سے بچنا چاہے بچ جاؤ۔ حضرت عدی فرماتے ہیں، اللہ نے دونوں باتیں مجھے بتا دی، اور یہ تیسری بات بھی ہونے والی ہے۔ کون سی بات؟ کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور وہاں پر آدمی اپنے عمل کو دیکھے گا، مجھے اپنی تیاری، حضرت عدی فرماتے ہیں مجھے اپنی تیاری کرنی ہے۔ تو پیشن گوئی جو مستقبل کی جو باتیں ہیں، بعض وہ باتیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ صحابہ کے زمانے میں ہو گئی۔ بہت واقعات ہیں۔ ایک حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلیم کی بہن تھی، حضرت انس کی خالہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں تھے۔ کبھی کبھار آپ حضرت ام سلیم کے گھر میں، کبھی آپ ام حرام کے گھر میں آرام کرنے کے لیے چلے جاتے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے، حضرت ام حرام وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک خواب میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، شہادت کی تمنا ایسے کرو، اور اس پر یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اٹھے مسکراتے ہوئے۔ تو حضرت ام حرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، سب خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں ایک چیز بتائی، ایک جماعت سمندر کا سفر کرے گی، سمندر پر سفر کرے گی اللہ کے راستے میں، سمندر پر سفر کرے گی اللہ کے راستے میں، اور وہ ایسے سفر کرے گی جیسے کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہو، وہ ایسے کشتیوں پہ بیٹھ کے سفر کریں گے۔ وہ اللہ نے مجھے دکھایا۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فَدْعُ اللَّهَ أَن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا فرما دے میرے لیے، اس جماعت میں بھی ہو جاؤں۔ آپ نے دعا فرما دی، یا اللہ اس جماعت میں اس خاتون کو بھی شامل فرما دے۔ کیا جذبہ دیکھے، کیا تمنا دیکھے۔ پھر آپ آرام کرنے لگے، پھر آپ اٹھے، پھر آپ مسکراتے ہوئے، پھر آپ نے فرمایا، میں نے ایک جماعت دیکھی جو سمندر پہ سفر کر رہی ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ اس میں بھی میرے لیے دعا فرما دے۔ فرمایا، نہیں، تم اولین پہلی جماعت میں رہو۔ تو یہ اپنے شوہر حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اللہ کے راستے میں چلی، اور یہ سفر کر کے چلتی رہی، یہاں تک کہ وہاں ایک جگہ اتری، اور اتر کر جو ہے گھوڑے سے گری اور وہیں شہید ہو گئی۔ تو دیکھیں یہ سب واقعات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے دوستو یہ معجزات کا حصہ ہے، نبوت کا حصہ ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض مرتبہ یہ حدیثیں جب ہم پڑھیں گے تو خلاف عقل معلوم ہوتی ہے، خلاف عقل۔ بعض مرتبہ آدمی کہتا ہے کہ یہ تو ابھی تک ہوا ہی نہیں، یہ کیسے ہوگا، یا کیوں کیسے، یعنی ایک دابہ نکلے گا، ایک جو ہے جانور نکلے گا، ایک دجال نکلے گا، یاجوج ماجوج، یہ سب عقل کے۔ اسی لیے لوگ جو ہے نا ان معجزات کا انکار کر دے رہے ہیں۔ آسان یہ ہے انکار کر دو، نہیں، ایمان پر زد پڑتی ہے۔
یہ ایسے نہیں ہے، ایمان پر زد پڑتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے آپ نے جو پیش کیا اس پر ایمان لانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی کا معنی ہے اصل میں اللہ کی طرف سے خبریں پا کر دوسروں کو بتانے والے نبی۔ نبا کہتے ہیں عما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبا کسے کہتے ہیں؟ بڑی خبر۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے خبریں پا کر وہ بیان کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو نبی کہتے ہیں۔ غیب بتاتے نہیں، غیب تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بتاتے یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، اسی لیے تین باتیں ہیں۔ ایک وہ باتیں جو صحابہ کے زمانے میں پوری ہو گئی، جیسے میں نے مثالیں دی۔ دوسری قسم وہ ہیں فتنوں کی جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ سوچے اس زمانے میں آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ مکہ مکرمہ کی پہاڑوں کو چیر کر جو ہے راستے بنائیں گے۔ حدیث میں پہاڑوں سے زیادہ عمارتیں بلند ہوں گی، ملک عرب سرسبز و شاداب ہو جائے گا، یہ سب حدیثوں میں ہے۔ اس زمانے میں صحابہ کتنے یقین سے سن رہے ہوں گے، سوچے کیا یقین تھا انہیں۔ لیکن آج یہ سب چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو بعض وہ چیزیں ہیں جو ابھی تک آئی نہیں۔ وہ کون سی چیزیں؟ جیسے دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج، حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ سارے واقعات۔ تو اس طرح جو ہے نا علماء نے یہ تین چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ تو بہرکیف یہ معجزات میں سے ہیں، نبوت کا حصہ ہے، اس پر ایمان لانا یہ ایمان کی بنیادوں میں سے ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر بیان فرمایا، اور قیامت تک آنے والی جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو آپ نے بیان فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ۔ سامعین جو ہوتے ہیں نا اس میں دونوں قسم کے ہوتے ہیں، ہے نا؟ طلحہ ہنس رہے ہیں، کلاس میں بیٹھنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں، بعض سبق یاد رکھنے والے رکھتے ہیں، بعض بھولنے والے بھول جاتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں حفظہ من حفظہ، یاد رکھنے والوں نے ان ساری چیزوں کو یاد رکھا، وَنَسِيَهُ مَن نَسِيَهُ، بھولنے والے بھولتے جاتے، بھول گئے۔ لیکن صحابہ اکرام جو ہے خود فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ قد علمہ اصحابی ہؤلاء، میں اپنے ساتھیوں کو صحابہ کو جانتا ہوں۔ کوئی بھی واقعہ جب ہوتا تھا صحابہ کے زمانے میں تو فوراً صحابہ آپس میں تذکرہ کرتے تھے، ارے یہ بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، یہ بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی۔ کما یذکر الرجل وجہ الرجل اذا غاب عنہ، مثال دے کر بتاتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے 2004 میں ایک صاحب یہاں تھے، وہ ہمارے ساتھ رمضان میں، خدمت میں، تراویح میں سب تھے۔ 2004 میں چلے گئے، اب 2024 میں آئے۔ 2004 میں جو آدمی یہاں سے منہ ہو گیا، ڈیلس ہو یا کہیں بھی ہو، اس کو تو آدمی پہ بھول جاتا ہے 2 4 5 10 سال بعد۔ لیکن 20 سال بعد جب ارے آپ ہاں آپ کو پہچانتا ہوں، ارے آپ کو میں پہچانتا ہوں، ہے نا؟ یہ ہے، یاد نہیں رکھتے، لیکن جیسے ہی چہرہ دیکھا یاد آ گئے۔ وہی فرما رہے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ بھول چکے تھے، لیکن جب کوئی واقعہ یاد آتا تو ایسے یاد کرتے جیسے کوئی اپنا آدمی ایک زمانے کے بعد واپس آتا، اس کا چہرہ دیکھ کر یہ یاد آ جاتا۔ تو بہرکیف یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، اس میں ایک جامع انداز سے آپ نے بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے فتنوں کو آپ نے اللہ کے علم کی روشنی میں آپ نے بیان فرمایا۔ وہ فتنے کیا ہیں آگے اس کی تفصیل بیان فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ایمان کی، ہماری نسلوں کے ایمان کی، ہر قسم کی ظاہری باطنی محیا و ممات، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔